واٹ سولوشنز ڈو یو سی ہیپننگ، یا کیا ایسے حل ہیں ان مسائل کے، ان پرابلمس کو، ان تکالیف کو جو ہم جن سے گزر رہے ہیں، ہم کیا کریں کہ ہماری آنے والی نسل اس کا حصہ نہ بنے؟ لیٹس ٹاک اباؤٹ سولوشنز. ہوں دیکھیں، اس کا کوئی فوری ریڈی میڈ سولوشن تو نہیں ہے. اس میں وقت لگے گا، لیکن جو کرنے کا کام میں سمجھتا ہوں وہ ہے، ایک تو اسٹیٹ کی سطح پر ہے کہ پہلے اسٹیٹ ڈیسائیڈ کرے کہ وہ کس طرح کی قوم بنانا چاہتا ہے. یار ڈاکٹر صاحب، مطلب سوری اور ٹو سے یار، مگر میرے منہ سے نکل گیا، مگر بے تکلفی میں نکل گیا. اسٹیٹ، لیکن اسٹیٹ اپنا رول، ظاہر سی بات ہے، بہت سارے ہمیں تو کوئی اسٹیٹ بھی سپورٹ نہیں کرتا معاملات اسٹیٹ. میں اپنا رول ادا کرنے سے قاصر رہا ہے اب تک، تو بظاہر کوئی امید نہیں ہے. لیکن میں یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جب اسٹیٹ کی سطح پہ یہ کام ہوگا تو وہ اپنا کریکولم ڈیزائن کریں گے اس طرح سے، وہ ٹریننگ اس طرح سے لوگوں کی کریں گے، جی، وہ اپنے سجیشن سسٹمز کو ایسے. ہاں، اس طرح ڈیولپ کریں گے کہ جو اس پورے نظام کو آگے لے کے چلے گا. دوسرے طور پر جو لوگ اس کا ادراک رکھتے ہیں، احساس رکھتے ہیں کہ مسائل کیا ہیں معاشرے کے، ان کو پھر آگے بڑھ کے اپنا یہ رول پلے کرنا پڑے گا. کچھ لوگ کر بھی رہے ہیں آلریڈی. مثال کے طور پر آپ نے بات کی تعلیمی نظام کی، جو جی ٹریڈیشنل ہمارا ایجوکیشنل سسٹم ہے، جی جس کا کم و بیش ہم سب حصہ رہے ہیں. بالکل. میں سمجھتا ہوں کہ بچہ زیادہ بہتر سمجھتا ہے اس چیز کو جس کو پرفارم کرتا ہے، بنسبت اس کے کہ جو وہ کسی بورڈ پہ بنی ہوئی السٹریشن کو دیکھتا ہے یا کتاب میں چھپی ہوئی کسی تصویر کو دیکھتا ہے. بالکل ایسا ہی ہے. تو یہ جو روایتی نظام تعلیم ہمارا ہے، اس کو بدلنا چاہیے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کو ایکسپیرینشیل لرننگ بیسڈ ہونا چاہیے، بجائے اس کے کہ ہم بچوں کو رٹوائیں. اور ایون میں یہ یونیورسٹی لیول پہ دیکھتا ہوں کہ جب میں پیپر لینے جا رہا ہوتا ہوں تو اکثر بچے ایگزام ہال کے باہر رٹ رہے ہوتے ہیں. کوریڈور کے اندر لڑکیاں اکثر نوٹس ہاتھ میں لیے وہ چکر لگا رہی ہوتی ہیں اور یاد کر رہی ہوتی ہیں، میمورائز کر رہی ہوتی ہیں چیزیں. تو وہ عادت جو بچپن کی ہوتی ہے وہ قائم رہتی ہے یہاں تک کہ وہ یونیورسٹی میں پہنچ جاتے ہیں. آپ کی یہ بات سے مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا، آج ہی ڈسکشن میں آیا، زیر گفتگو آیا. ایک صاحب کا قصہ تھا کہ وہ ایک بہت نامور، میں نام نہیں لوں گی، اس یونیورسٹی کا وہاں کام کر رہے تھے، اور پھر اچانک ان کی جاب ختم ہو گئی. تو جہاں پہ ان کا ذکر ہو رہا تھا، ان سے گفتگو ہو رہی تھی، تو انہوں نے پوچھا گیا کہ بھئی آپ کی کیوں جاب ختم ہوئی، اچھی خاصی تو چل رہی تھی. تو ہوا یہ کہ وہاں پہ میں پڑھا رہا تھا، اور ایک طالب علم جو تھا، جو کہ مینجمنٹ کے کسی کا رشتہ دار تھا، تو اس کا کام جو تھا وہ میرے پاس رکھا ہوا تھا، اور میں اس کو اپروو نہیں کر رہا تھا. اس کی تھیسس تھی غالباً، کوئی ریسرچ پیپر تھا، تو میں اس کو اپروو نہیں کر رہا تھا کیونکہ وہ سب کاپی پیسٹ ہوا ہوا لگ رہا تھا، اور میں اس کو بار بار کہہ رہا تھا کہ اس کو ٹھیک کر کے لاؤ، اس کو ٹھیک کر کے لاؤ، یہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے. اور فائنلی پھر وہ شاید وہاں جس کا بھی اثر رسوخ تھا اس بچے کے سلسلے میں، ان کو یہ بات بہت ناگوار گزری، اور انہوں نے کہا جائیے آپ چلے جائیے، ہم کسی اور سے کروا لیتے ہیں. ان کو فارغ کر دیا. تو اب اگر کوئی استاد اپنے طور پہ یونیورسٹی لیول پہ کچھ تصحیح کرنے کی کوشش کر رہا ہے، یا کوئی چیز کو بتانے کی کوشش کر رہا ہے، غلط اور صحیح میں تمیز بتانا چاہ رہا ہے، تو وہاں یہ حشر ہوتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ تعلیم جو ہے وہ ٹو سرٹن ایکسٹینٹ وہ ایک بزنس بن چکا ہے. تو پرائیویٹ سیکٹر انسٹیٹیوشنز جو ہیں سیڈ وہ ریالٹی. ایک بزنس اینٹی کے طور پہ اس کو لے کے چلتے ہیں، تو وہ ہر چیز کو پروفٹ اور لاس کے پیمانے پہ پرکھتے ہیں. پتہ دل کی بات کہہ دوں اس وقت ہمیں بھی اکثر لوگ ایل ٹو ایل اکیڈمی کو لوگ کہتے ہیں آپ کا بزنس ماڈل نہیں ہے نا، تو اس لیے آپ کے یہاں وہ ششکا نہیں ہے، تو اس لیے ہم سوچتے ہیں کہ آئیں یا نہ آئیں. میں نے کہا ہاں نہیں ہے بزنس ماڈل، اٹس فاؤنڈیڈ پیورلی آن آنیسٹی اینڈ سنسیئرٹی. خلوص دل کے ساتھ یہ ادارہ اسٹارٹ ہوا تھا. آپ کو بتاؤں لوگ یقین نہیں کرتے ہیں، کہتے ہیں ڈرامہ کر رہے ہیں، ہماری سنسیئرٹی کو جج کرتے ہیں. جی، حالانکہ جو گولڈن ایرا تھا نا ہمارا، اس میں تعلیم کبھی بھی پیشہ نہیں تھی. آپ یہ دیکھیے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ وہ کپڑے کا کاروبار کرتے تھے، اور علم کا جو ان کا معاملہ تھا نا
اس میں کہیں پر بھی کوئی پیسہ انوالو نہیں تھا. تو جب تعلیمی ادارے جو ہے وہ کاروباری جو ہے نا ادارے بن جائیں تو پھر اساتذہ کو رکھتے وقت بھی یہ دیکھا جائے گا کہ یہ کتنے فروٹفل ہوں گے ہمارے لیے نہیں، اور ہم ایک اکنامک بینیفٹ کیا ہوگا اس سے. اسی طریقے سے اسٹوڈنٹس کو بھی ہمیں ریٹین کرنا ہے تو اگر ہمیں اس کے لیے کسی ٹیچر کو بھی سیکریفائز کرنا پڑے تو اٹ از ناٹ اے بگ ڈیل. میں نے تو یہاں تک بھی سنا ہے کہ ایک نامور دستگاہ ماضی میں کافی مشہور بھی رہی ہے، تو انہوں نے اپنی سینئر فیکلٹی کے لیے یہ کہا کہ جو پے ہم ان کو کر رہے ہیں نا، ان کو نکال کے نا 3 بندے ہائر کرو، اللہ اکبر، نیو گریجویٹس، تاکہ وہ پھر تو یہ ہمارے لیے زیادہ اکنامکلی بینیفٹ ہوگا اس سے. تو لہٰذا یہ اتنے مہنگے ٹیچر ہمیں نہیں چاہیے. ان کی جگہ ہم 3 نئے ابھی جو ینگسٹرس ہیں جو ابھی پاس آؤٹ ہوئے ہیں ہم ان کو کو رکھتے ظاہر ہیں. کم دینا پڑے گا. جی. تو جب یہ معیارات بن جائیں گے تو اور تعلیم جو ہے وہ بزنس بن جائے گی، تو پھر اس طرح کے تو معاملات آپ کو دیکھنے پڑیں گے.